سورة البقرہ آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، آمنو تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر، انزل جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں، بما اس سے جو، وراءہ اس کے علاوہ، وہو حالانکہ وہ، الحق کو حق، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس، قل کہہ دو، فلما سو کیوں، تقتلون قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ اللہ کے نبی، من قبل اس سے پہلے، ان اگر، کنتم تم، مؤمنین مومن ہو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اسے وہ نہیں مانتے، حالانکہ وہی حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے اگر تم مومن تھے۔ تفسیر: آیت 91 اس آیت میں یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ اور اس کا رد ذکر فرمایا گیا ہے۔ وہ یہ کہ جب انہیں قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی ہم تورات کو مانتے ہیں اور اسی کے مکلف ہیں، اس کے سوا ہم کوئی چیز نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اول تو تمہارا قرآن کو نہ ماننا بے معنی بات ہے، کیونکہ وہ تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جیسا کہ پچھلی آیت میں ذکر ہے کہ تم پہچان بھی چکے ہو کہ یہ وہی رسول ہے جس کی آمد کا تم شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ پھر اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے کہ تم صرف تورات کو مانتے ہو تو تم پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے، حالانکہ وہ سب انبیاء تمہیں تورات کی طرف دعوت دینے آئے تھے، اور تورات میں تمہیں انبیاء کے قتل سے منع کیا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ تمہارا جھٹلانا محض حسد، بغض اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ: وَلَقَدْ اور البتہ، جَاءَكُم تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات کلی نشانیاں، ثم پھر، اتخذتم تم نے بنا لیا،
العجلا بچڑا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم، ظالمون ظالم ہو۔ ترجمہ: اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ تفسیر آیت نمبر 92 یہ ایک اور وجہ سے ان کے تورات پر ایمان کے دعوے کا رد ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا سلوک کیا، جو اپنی نبوت کی واضح نشانیاں اور ناقابل تردید دلائل لے کر تمہارے پاس آئے، جیسے عصا، ید بیضاء، طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، سمندر کا پھٹنا، من و سلویٰ، پتھر سے 12 چشموں کا نکلنا، بادل کا سایہ وغیرہ۔ پھر ان نشانیوں کے آنے کے بعد تم نے بچڑا بنا کر پوجنا شروع کر دیا، تو کیا یہ تورات پر ایمان تھا؟ نمبر 2، من بعدہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے نشانیاں لانے کے بعد بھی۔